اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ انتفخ الحیوان فِيهَا أَوْ تفسخ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صغر الحیوان أَوْ كَبُرَ۔ مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حیوان کنویں میں گر کر مر گیا اور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس صورت میں جو پانی کنویں میں موجود ہے سارا پانی نکالا جائے، اور وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو پانی میں اگر جانور گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو کنویں کا کل پانی نکالنے کا حکم ہے، چھوٹا جانور ہو کہ بڑا، اس لیے کہ اس جانور کے ناپاک اجزاء پانی کے اجزاء میں پھیل گئے، تو انتشار کی بنیاد پر اب حکم ہوگا کل پانی کو نکالنے کا، فَإِنْ انتفخ الحیوان فِيهَا، تو اگر کنویں میں حیوان پھول گیا او تفسخ یا پھٹ گیا نزح جمیع ما فِيهَا، تو نکالا جائے وہ تمام پانی جو اس میں ہے، صغر الحیوان او کبورا، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا، لانتشار البلۃ فی اجزاء الماء، تری کے منتشر ہونے کی وجہ سے پانی کے اجزاء میں، وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينَةً، یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر فرماتے، بئر معینہ چشمہ یعنی کنواں ایسا جس میں پانی جاری ہو، وہ کنواں کہ جس سے پانی نیچے سے نکلتا رہتا ہے اور اس کے پانی کو نکالنا ممکن نہ ہو، تو اگر کوئی ایسا کنواں ہے کہ اس میں نیچے سے پانی جاری ہے، جتنا پانی نکالتے ہیں اتنا ہی اور نیچے سے آ جاتا ہے، تو اگر ایسا کنواں ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ کہ اس کے پانی کو تو نکالنا ممکن نہیں ہے، جتنے ڈول پانی نکالتے ہیں اتنا ہی زمین سے چشمے سے اور نکل آتا ہے، تو اب یہ کنواں پاک کیسے ہوگا؟ اس بئر معینہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جتنی مقدار پانی اس کنویں میں موجود ہے، جتنا پانی اس کنویں میں موجود ہے اندازہ کر کے اس پانی کو نکال دیا جائے۔ کہ کنواں بالکل سکھا دیا جائے یہ تو ممکن نہیں ہے، چونکہ پانی اس میں رستا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، تو اب حکم یہ ہوگا کہ جتنی مقدار پانی ہے اتنی مقدار پانی کو نکال دیا جائے، اور اس کا طریقہ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثلا یہ کنواں ہے تو اس کنویں کے پاس اس جیسا ایک کنواں اور کھودا جائے، پاس میں اس جیسا ایک کنواں اور کھودا جائے، اور اس کنویں کا پانی جو ناپاک ہوا ہے یہ پانی نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا جائے جو کنواں کھودا ہے۔ جب وہ کنواں بھر جائے تو یہ کنواں پاک ہو جائے۔ اس کنویں کا بھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وہ کل پانی نکل چکا ہے جو پانی کے اس میں موجود تھا۔ تو پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اسی کے مثل جو پانی والا کنواں ہے اسی کے مثل ایک اور کنواں بنایا جائے، اور اس کے پانی کو نکال کر اس کنویں میں بھر دیا جائے، جب وہ بھر جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بانس یا لکڑی وغیرہ لی جائے، کوئی بانس لیا جائے اور اس کو ڈال کر کنویں میں اس پانی کو ناپا جائے، اس کو کنویں میں ڈال کر کوئی لمبا بانس وغیرہ لے کر اس کو کنویں میں ڈالا جائے اور کنویں میں ڈال کر اس پانی کو ناپا جائے اور دیکھا جائے کہ پانی کہاں تک آیا، تو جس جگہ تک پانی آیا وہاں پر ایک علامت بنا دی جائے، ایک علامت کوئی نشان وغیرہ لگا دیا جائے، اور اس کے بعد کنویں سے جلدی جلدی کچھ ڈول پانی نکالا جائے، کچھ ڈول
مثلا 10 یا 20 ڈول پانی جلدی سے نکالیں اور اس کے بعد میں پھر سے اس بانس کو یا اس لکڑی کو کنویں میں ڈال کر پانی ناپیں اور دیکھیں کہ یہ 20 ڈول پانی نکالنے سے کتنا پانی کم ہوا ہے۔ اب جتنا پانی 20 ڈول نکالنے سے کم ہوا، مثلا 20 ڈول سے 2 انچ پانی کم ہو گیا، اسی کا اندازہ اور حساب لگا کر کے اسی اعتبار سے اتنے ڈول کنویں سے پانی نکال دیا جائے، یہ دونوں طریقے مروی ہیں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام قاضی ابو یوسف کے یہ دونوں طریقے ہیں، اس طریقے سے اس کنویں کو پاک کر دیا جائے، وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو اب جتنا پانی اس سے نکالا تو اتنے پانی کے اعتبار سے اس سے اندازہ لگا کر پانی نکال دیا جائے۔ مثلا کنویں میں 10 فٹ پانی ہے، بانس ڈال کر ناپا تو 10 فٹ پانی ہے، اور ایک بار مثلا 20 ڈول پانی نکالا تو 1 فٹ پانی کم ہو گیا۔ تو اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ 20 ڈول پانی نکالنے سے 1 فٹ پانی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 مرتبہ کر کے 20 ڈول پانی نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور جب کنواں پاک ہو جائے گا تو کنویں کی دیواریں اور رسی وغیرہ خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ ایک روایت امام محمد سے ہے اور اس میں یہ ہے کہ 200 سے 300 ڈول تک پانی نکال دیا جائے، کم سے کم 200 اور اس سے 300 ڈول تک پانی نکال دیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو امام محمد نے گویا کہ اس کی بنا کی ہے اس پر جو آپ نے اپنے شہر بغداد میں دیکھا ہے، یعنی وہاں پر جو کنویں ہوتے تھے بالعموم ان میں 200 سے 300 ڈول کے درمیان پانی ہوتا تھا، لیکن یہ اندازہ ہر جگہ صحیح نہیں ہے، ہر جگہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جن مقامات میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کی مقدار میں پانی اس سے زیادہ نکلے گا، کیونکہ وہاں پانی کنویں میں زیادہ ہوگا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ ہے جامع صغیر میں کہ اتنا پانی نکالا جائے کہ پانی لوگوں پر مغلوب آ جائے، غالب آ جائے، پانی لوگوں پر غالب آ جائے، یعنی اتنا پانی نکالیں کہ وہ پانی نکالتے نکالتے تھک جائیں، مغلوب ہو جائیں، پانی نکالتے نکالتے تھک جائیں اور مغلوب ہو جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت ہے کہ غلبے کی کوئی مقدار معین نہیں فرماتے، عادت ہے کہ ایسی صورت میں کہ وہ مبتلا بھی کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی کوئی معین مقدار بیان نہیں فرماتے۔ یہاں بھی مصنف امام اعظم نے یہ فرمایا کہ یہاں پر جو انسان اس میں مبتلا ہے وہ اس کنویں سے اتنا پانی نکال دیں کہ وہ پانی ان کو مغلوب کر دے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 2 ماہر لوگوں کے قول پر عمل کیا جائے، یعنی 2 ماہر لوگ کہ جو دیکھ کر یہ بتا دیں کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہے، اس کنویں میں اتنا پانی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو پانی کا اندازہ کرنا، اس کی مقدار بتانے میں مہارت ہو، ایسے 2 عادل مردوں کے قول پر عمل کیا جائے، جتنا وہ بتا دیں اتنے ڈول پانی نکال دیا جائے، اس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ مصنف ہدایہ نے فرمایا ہے کہ یہ آخر والا قول یہ فقہ کے زیادہ مشابہ ہے، مشابہ اس لیے کہ اس کے اعتبار سے اس پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مہارت رکھتے ہیں ان کے اندازے اور ان کے بتانے کے اعتبار سے اس میں سے پانی نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شکار کی قیمت کا اندازہ لگانے میں 2 عادل مردوں کا اعتبار کیا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ، یہاں پر 2 عادل مردوں کی قیمت کا اعتبار کیا ہے۔ ایسی ایک آیت کریمہ میں ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور پانی کے بارے میں مہارت اور تجربے کی شرط اسی نے لگائی ہے کہ ہر ایک انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ وہی لگا سکتا ہے جس کو پانی میں مہارت حاصل ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس علم کے جاننے والے ہوں۔ پانی کا اندازہ ہر ایک انسان نہیں کر سکتا،
اس نے جو اس علم کے ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا، اگر کنواں بہنے والا ہے، بحیث لا يمكن نزعها، بئی طور کہ اس کو نکالنا ممکن نہ ہو، اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، تو نکال دیں اتنی مقدار جو اس میں پانی ہے۔ وطریق معرفته ان تحفر حفر، اور اس کے معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کنواں کھودا جائے، مثل موضع الماء، پانی کے مثل ایک کنواں، ان تحفر حفر مثل موضع الماء، پانی کے کنویں کے مثل ایک کنواں کھودا جائے۔ وَيُصَبُّ فِيهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا، اور اس کھودے ہوئے کنویں میں وہ پانی ڈال دیا جائے جو اس سے نکالا جائے، إِلَىٰ أَن تَمْتَلِئَ، یہاں تک کہ یہ بھر جائے۔ او یہ دوسرا طریقہ، او ترسل فیہا قصبہ، یہ اس میں کوئی بانس وغیرہ ڈالا جائے، وتجعل لمبلغ الماء علامہ، اور پانی کے مبلغ پر ایک علامت بنا دی جائے۔ ثم ينزح منها مثلا 10 ضلاع، پھر مثلا اسے 10 ڈول پانی نکالا جائے۔ ثم تعاد القصبہ، پھر بانس کو دوبارہ ڈالا جائے۔ فتنظر کم انتقص، تو دیکھا جائے کہ کتنا کم ہوا۔ فینزح لكل قدر منها 10 ضلاع، تو نکال دیا جائے اتنی ہر مقدار میں 10 ڈول پانی۔ وہذان عن ابی یوسف، اور یہ دونوں طریقے امام ابو یوسف سے ہیں۔ وعن محمد، اور امام محمد سے مروی ہے، نزحا 100 دلو، کہ نکال دیا جائے 200 ڈول سے 300 ڈول تک۔ فکأنہ بنا قولہ علی ما شاہد فی بلدہ، تو یہ گویا کہ انہوں نے بنا کی ہے اس پر جو مشاہدہ کیا اپنے شہر بغداد میں۔ وعن ابی حنیفہ فی الجامع الصغیر فی مثلہ، اور امام ابو حنیفہ سے جامع صغیر میں اس جیسے میں ینزح، یہ مروی ہے ینزح کہ نکال دیا جائے، حتی یغلبہم الماء، یہاں تک کہ پانی ان کو مغلوب کر دے۔ ولم یقدر الغلبۃ بشیء، اور غلبے کی کوئی مقدار معین نہیں کی ہے، کما ہوا دأبہ، جیسے کہ اس میں آپ کی عادت ہے۔ وقیل یؤخذ بقول رجلین، اور کہا گیا کہ لیا جائے 2 مردوں کے قول کو، لہما بصارۃ فی امر الماء، کہ جن کے لیے مہارت ہو پانی کے معاملے میں۔ وہذا اشبہ بالفقہ، مصنف ہدایہ فرماتے ہیں یہ فقہ کے زیادہ لائق۔ وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِئْرِ فَارًّا، سے ایک مسئلہ اور ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں چوہا وغیرہ پایا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب گرا ہے اور پھولا پھٹا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے۔ 1 دن اور 1 رات کی، جب کہ اس پانی سے وضو کیا ہو یا اگر کپڑے وغیرہ استعمال کیے ہوں تو ان کا اعادہ کیا جائے۔ اور اگر وہ چوہا جو ملا پانی میں اور پھول پھٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے امام اعظم کے نزدیک۔ اور صاحبین نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں اس پر اعادہ واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ بات متحقق ہو جائے کہ یہ شے اس میں کب پڑی ہے، یعنی جب تک کہ اس کے وقوع کا وقت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک نماز کے اعادے یا کپڑوں کے اعادے کا دھونے کا حکم نہیں ہوگا۔ دلیل صاحبین کی یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، اور اس نجاست کے پڑنے کا اور گرنے کا یقین نہیں ہے، اس لیے جب تک اور کپڑوں کی پاکی کا، وضو کی پاکی کا یقین ہے، تو جب تک ان کے علم نہ ہو اس وقت تک حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور انہوں نے قیاس کیا ایک دوسرے مسئلے پر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھی اور کپڑے پر نجاست کا ہونا کب سے ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس پر کوئی نماز وغیرہ کا اعادہ لازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی وقت سے اس کو ناپاک مانا جائے گا۔ تو جیسے کپڑے والی صورت میں اعادہ نہیں، ایسے یہاں پر بھی جب تک وقوع کا وقت معلوم نہ ہو جائے اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل سنیے۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ موت کے لیے ایک سبب ظاہری ہے، موت کا سبب ظاہری ہے، اور وہ سبب ظاہری ہے پانی میں گرنا، کہ موت جو واقع ہوئی ہے اس جانور کی وہ پانی میں گرنے سے ہوئی ہے، پانی میں گرنے سے ہوئی ہے۔ تو موت کا جو سبب ظاہری ہے اسی پر یہ حکم، اسی کے اعتبار سے یہ حکم لگایا جائے گا۔ تو اب لیکن پھول جانا یا پھٹ جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پرانا گرا ہوا ہے، کافی پہلے کا گرا ہوا ہے، تو پھولنا یا پھٹنا یہ اس کے پرانا ہونے کی دلیل ہے، پرانا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب اس تقادم کو ہم نے مقدر کیا ہے 3 کے ساتھ، یعنی 3 دن اور 3 راتوں سے،
اور جانور کنویں میں پڑا ہوا ہے اور پھولا پھٹا نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی قریب کے زمانے میں گرا ہے، قریب کے زمانے میں گرا ہے۔ تو نہ پھولنا اور نہ پھٹنا قرب کی دلیل ہے، اور پھوٹ جانا یا پھٹ جانا، پھول جانا یا پھٹ جانا یہ اس کے تقادم اور پرانا ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم نے پھولنے پھٹنے کو مقدر کیا ہے 3 دن 3 راتوں سے، اور نہ پھولنے پھٹنے کو چونکہ قرب کی دلیل ہے اس کو مقدر کیا 1 دن 1 رات سے، اس لیے کہ 1 دن اور 1 رات سے کم جو ہے وہ ساعات ہیں، ان کا ضبط ممکن نہیں ہے۔ جب ان کا ضبط ممکن نہیں ہے تو اب 1 دن اور 1 رات سے کم کی کوئی مقدار بھی معین نہیں ہوگی۔ اب رہا امام صاحبین کا قیاس کرنا نجاست پر، یعنی وہ انسان جس کے کپڑے میں نجاست لگی ہو اور اس کو معلوم نہیں کہ نجاست کب سے ہے، تو پہلے سے وہ اس کے نجاست کا حکم نہیں ہوتا بلکہ اسی وقت سے نجس مانا جائے گا۔ اس قیاس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کہ وہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے، یعنی وہ مسئلہ بھی اختلاف پر ہے۔ کون سا؟ کپڑے والا کہ کپڑے میں اگر نجاست دیکھی تو یہ مسئلہ بھی اتفاقی نہیں ہے بلکہ اختلاف پر ہے۔ تو معلّہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ کپڑے والا بھی مختلف فی ہے، لہذا اگر نجاست پرانی ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 دن اور 3 رات سے اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر پرانی نجاست ہے تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک اس کو 3 دن اور 3 رات سے اعادے کا حکم ہوگا، اور اگر وہ تازہ نجاست ہے تو 1 دن اور 1 رات سے اس کے اعادے کا حکم ہوگا۔ تو اس مسئلے پر قیاس کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ بھی اتفاقی نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ چونکہ پرانی نجاست میں امام اعظم کے نزدیک 3 دن 3 رات سے اعادے کا حکم ہے، اور تر اور تازہ نجاست میں 1 دن اور 1 رات سے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ مسئلہ اتفاقی ہے، یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ مسئلہ اتفاقی ہے اور امام اعظم کے نزدیک بھی جس وقت سے دیکھا ہے اس وقت سے اس کی نجاست کا حکم ہوگا، ایسی صورت میں فرق یہ ہے کہ کپڑا انسان کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر کپڑے پر نجاست پہلے سے لگی ہوتی تو نظر آ جاتی، پہلے سے نظر نہ آئی اب نظر آئی تو دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی لگی ہوگی۔ اور کنواں چونکہ آنکھوں سے غائب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس نے نہ دیکھا ہو اور نجاست پہلے سے پڑی ہو۔ اب دونوں میں فرق ہے، جب دونوں میں فرق ہے تو کنویں والے مسئلے کو کپڑے والے مسئلے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِئْرِ فَارَّةً، اور اگر پایا کنویں میں چوہا وغیرہ، وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے، اور یہ ولا یدری معروف پڑھ لیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب پایا کب گرا، ولم ينتفخ، اور پھولا نہیں ہے، اعادوا صلاۃ یوم ولیلہ، تو اعادہ کریں 1 دن اور 1 رات کی نماز کا، اذا کانوا توضؤوا منها، جب کہ اس سے وضو کیا ہو، وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، اور ہر اس چیز کو دھو لیں کہ جس کو اس کنویں کا پانی پہنچا ہے 3 دن اور 3 رات میں، 1 دن اور 1 رات میں۔ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْتَفَخَتْ، اور اگر وہ پھول چکا ہے، او تفسخت، یہ پھٹ گیا ہے، اعادوا ثلاثة ایام ولیالها، تو اعادہ کریں 3 دن اور 3 رات کی نماز کا۔ وهذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقال، اور صاحبین نے فرمایا، لیس علیہم اعادۃ شیء، ان پر واجب نہیں ہے کسی شے کا اعادہ کرنا، حتی یتحققوا، یہاں تک کہ متحقق ہو جائے، انہا متی وقعت، کہ وہ چیز کب گری ہے، لأن یقین لا یزول بالشک، اس لیے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ یقین کیا؟ یقین یہ کہ پانی یقین کے اعتبار سے پاک ہے، اور اب شک واقع ہو گیا ہے پانی کی نجاست میں اس چیز کے گر جانے سے، اور یقین نجاست کے گرنے کا ہے نہیں کہ کب گری ہے، اس لیے یقین شک سے زائل نہیں ہوگا اور اس کی نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے وقوع کا یقین نہ ہو جائے۔ وسارا کمن، یہ قیاس ہے، اور یہ ہو گیا اس کے مثل رعا فی ثوبہ نجاستن، کہ جس نے اپنے کپڑے میں نجاست کو دیکھا، ولا یدری متی اصابتہ، اور یہ معلوم نہیں کہ کب نجاست لگی ہے، تو اسی وقت سے نجس مانا جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کی دلیل
ان للموت سببا ظاہرا کہ موت کے لیے سبب ظاہر ہے، وهو الوقوع فی الماء اور وہ پانی میں گرنا ہے، فیحال علیہ تو یہ حکم اسی پر حائل ہوگا، الا ان الانتفاخ دلیل التقادم مگر پھول جانا یہ پرانا ہونے کی دلیل ہے، فیقدر بالثلاث تو ہم نے اس کو مقدر کیا ہے 3 سے، وعدم الانتفاخ والتفسیخ اور نہ پھولنا اور نہ پھٹنا دلیل قرب العہد قریب زمانے کی دلیل ہے، فقدرناہ بیوم ولیلہ تو ہم نے اس کو مقدر کیا 1 دن 1 رات سے، لأن ما دون ذالک ساعات اس لیے کہ 1 دن 1 رات سے کم جو ہیں وہ ساعات ہیں، اور ساعات ہیں لا یمکن ضبطها کہ جن کا ضبط ممکن نہیں ہے، وہ اما مسئلۃ النجاسہ سے امام صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، اور رہا نجاست والا مسئلہ فقد قال المعلّى هي على الخلاف تو معلّہ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ بھی اختلاف پر ہے، فیقدر بالثلاث فی البالی پرانی نجاست میں مقدر کیا جاتا ہے 3 دن 3 راتوں سے، وہ بھی یوم ولیلہ فی الطری اور تازہ نجاست میں 1 دن 1 رات سے، ولو سلم اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مسئلہ متفق علیہ ہے، فالثوب مرء عینی تو کپڑا نظروں کے سامنے ہوتا ہے، والبئر غائبہ اور بئر کنواں غائب ہے اس کی بصارت سے اس کی نظروں سے، فیفترقان تو اب دونوں میں فرق ہے، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں مسئلوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔